بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا۔ لیکن آج کا یہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایسٹرالوجی کے ماہر اور پلینٹس کیا اٹکیلیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں، پھر ویکلی ہاروسکوپ بھی دیتے ہیں۔ لیکن آج جناب طارق چودھری صاحب جو سابق سینیٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رہی ہے، عملی طور پر اس میں حصہ ادا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ عمران خان جیل میں ہیں، کیا ان کی زندگی کو خطرات واقعتاً لاحق ہیں؟ اور خدا نخواستہ کیا اگر کوئی ایکسیڈنٹ اس طرح کا ہو گیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، جس انداز میں حکومت کر رہی ہے، حقائق نہیں بتائے جا رہے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ پاکستان ہر شعبے میں اس وقت نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہانی اسی طرح چلتی رہی تو یہ جو ہمیں روزانہ مین سٹریم میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن اب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے اور پاکستان ترقی کر گیا ہے اور پاکستان کے آنے والے حالات بہت اچھے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، معاملہ کچھ اور ہے، ہمیں بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو آج پولیٹیکل جو تجزیہ ہے وہ جناب طارق چودھری صاحب کا، اور پلینٹس کیا کہہ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں حالات کیسے ہو سکتے ہیں، وہ جناب پروفیسر غنی جاوید صاحب۔ تو سب سے پہلے میں چودھری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں غنی جاوید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم نکالا۔ اور یہ بتائیے اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی سٹیبلٹی دیکھتے ہیں آنے والے 1-2 ماہ میں، یا معاملہ اور بگڑ جائے گا، مزید احتجاج ہوں گے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر یہ تبدیلی 20 جنوری کو آ چکی ہے، اس سال کے 20 جنوری کو آ چکی تھی۔ ٹھیک۔ پورا سال جو گزرا ہے، جس پلانٹ نے یہ تبدیلی لائی ہے اس پلانٹ کا باقاعدہ اثر رہا پورے سال، اور 2-3 دفعہ تو بہت ہی واضح اثر ہوا ہے جبکہ عوام باہر آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے ساتھ پروگرام ہوا تھا کہ یہ جو پلانٹ تبدیلی لا رہا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ ان میں اپنا جو اپنی ان کی قوت ہے لوگوں کی، ان کو احساس ہو جائے گا اور لوگ اس کا اظہار کریں گے۔ اس کی وجہ سے بڑا ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور ٹکراؤ پیدا ہونے سے جو صورتحال ہمیشہ رہتی ہے یا بنتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب یہ جو پلانٹ تبدیلی لانے والا ہے یہ 20 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ اس کا پہلا سال تھا، ابھی 19 سال اور اس نے رہنا ہے، لوگوں کو ابھارنا ہے، اور پاکستان کے یہ پلانٹ حق میں نہیں جا رہا۔ لوگ پاکستان کے لیے بہت زیادہ غم و غصہ میں باہر آ جائیں گے، اور باہر آ کر اپنے یعنی اپنے جو ان کی جذبات کا اظہار کریں گے بغیر یہ پرواہ کیے کہ ان کی زندگی رہتی ہے یا نہیں، اس کا وہ اظہار کریں گے۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا 200 یہ جو 24 کا سال تھا، لوگ 2-3 دفعہ باہر آئے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو باہر آئے ہیں وہ آپ سب نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ یہ پلانٹ اگلے سال پھر ایسے ہی کرے گا۔ اچھا۔ ممکن ہے جنوری میں لوگ پھر باہر آ جائیں۔ اچھا۔ ممکن ہے لوگ جو ہے تیاری کر رہے ہو اس وقت بھی باہر آنے کی، یعنی پلانٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی چل رہی ہوگی، تیاری ہو رہی ہے کہ پھر باہر آئیں گے، اور باہر آنے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ٹھیک، خرابی ہے۔ اس طرح آنے کے بعد لوگ پھر اس طرح باہر آ جائیں گے۔ لوگوں کو اس پلانٹ کی وجہ سے ہر وقت ایک جوش و خروش اور رد عمل کا جو
मूड होता है ये कायम रहेगा लोगों में, और लोग इस रद्द अमल को लेकर, अपने मुतालबात लेकर, शिकायत लेकर, जुल्म लेकर फिर बाहर आ जाएंगे। अब इस प्लानट रहना 20 साल। ठीक हो गया। असल में जो जो साल गुजरते जाएंगे हमें एहसास हो जाएगा कि रियल पावर लाइज विद द पीपल। असल जो पावर है वो लोगों की है। लोग ये एहसास दिला देंगे 2-3 सालों आने वालों में कि लोगों में तो बड़ी पावर है। अच्छा, ये अब चल रहा है दिसंबर का महीना, मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप फरमा रहे थे कि जनवरी में सूरत हाल जो है वो फिर इस तरह की हो सकती है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। ये मैं अभी भी यही कह रहा हूँ ना कि दोबारा फिर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, हालात बिगड़ जाएंगे मजीद। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं रोकता हूँ और मैं आता हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, जो प्लैनेट्स की बात है वो बिल्कुल जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके साथ बहुत मैच करती हुई नज़र आ रही है। हमेशा लोगों ने बिल्कुल बड़े गहरे रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अक्टूबर में भी रद्द-ए-अमल था, फिर ये नवंबर में भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एहतजाज हुए, और अब आगे भी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि एहतजाज होंगे, जनवरी में भी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये तो फिर हम इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, इंस्टेबिलिटी दरअसल शुरू हो गई थी अप्रैल, बल्कि अप्रैल से 3-4 महीने पहले। ठीक है, जनवरी में शुरू हो गई, 22 में 22 में, ठीक है, 22 में शुरू हो गई थी। आप ज़रा एक तसव्वुर करें एक बात का, और ये जो कह रहे हैं ना कि फ्यूचर में ये होने वाला है, वो हमसे यानी छुपा हुआ नहीं है कि क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी जो कहती है वो कहती रहे। जो आदमी थोड़ा भी सियासी तजिया कर सकता है ना, वो भी समझ सकता है क्या होने वाला है। मसलन अभी आप जैसे बात हो रही थी कि दिवाले मुल्क जो है उसका दिवाला निकल चुका है, लेकिन ऐलान नहीं हो रहा। भाई ऐलान किसने करना है? बल्कि रोजी पिक्चर पेंट की जा रही, झूठ लोगों को बताया, आवाम को बताया जा रहा है। ऐलान किसने करना है? वो ऐलान क्यों करेंगे जो जिन्होंने इसका दिवाला निकाला है। खैर, बात यह है कि आप देखें कोरोना आ गया, आपको याद होगा प्रोफेसर साहब ने पेशगोई की थी, हाँ, कि बिल्कुल दुनिया तब्दील हो जाएगी। कोरोना आ गया। इस दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, ठीक है। 200 मुल्कों में हर मुल्क जितनी भी उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी उसकी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई। ठीक हो गया। अच्छा, एक पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी कभी ठीक नहीं थी बड़े अरसे से, वो पॉजिटिव, वो बेहतर हो गई। जी, बेहतर नहीं हुई, उसकी ग्रोथ 6% पर चली गई, जो कभी भी नहीं गई थी। अब आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया नीचे गई और सिर्फ एक पाकिस्तान जो कभी इकोनॉमी को संभाल नहीं सका था, वो ऊपर गई। अब आप कहते हैं जी कि इमरान जो है ना, उससे हुकूमत नहीं चली। अब उसको मिलाते रहते हैं हमारे कई दानिशवर, इमरान को नवाज शरीफ के साथ मिलाते रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए वो यहाँ ले आया। अब उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की सियासत, बाजवा साहब की जो ताकत उस वक्त उनको हासिल थी, वो इन्होंने, और बीच में वो बच्चा जमूरा जरदारी साहब भी आ गए। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि ये अगर आप देखें कि ये साजिश असल में की किसने कि इकानमी ये पाकिस्तान स्ट्रांग ना हो। अगर आपने वो किताब पढ़ रखी है कि पाकिस्तान से फरार मुमकिन नहीं है, जी जी जी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अगर उसमें, तो वो साफ तौर पे कह रहा है कि इसको इतना स्ट्रांग ना होने दिया जाए कि ये बिल्कुल सारी दुनिया को उथल बथल कर दे। बिल्कुल है। अच्छा, तो ये अब आप देखें कि उसमें अमेरिका आ गया ना बीच में। जी बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका आ गया, उसका साइफर आ गया, और सारे नतीजे, और वो सब ताने बाने साबित हो गया कि क्यों, किसने किया, कैसे हुआ, कौन सहूलतकार था। हाँ जी। अब जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, स्टेबिलिटी पिछले 20-22 साल से तबाह हो रही थी, स्टेबल होने लगा, फिर इसको अनस्टेबल कर दिया गया। लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है। अभी कल
کتنے دن گزرے ہیں، یہ جو 26 تاریخ کو، جی 24 تاریخ کو، جی جی ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو لازمی اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ دو صورتیں تھیں نا کہ پاکستانی کس طرح رد عمل کرتے. ایک تو یہ تھے کہ وہ مایوس ہو کے دم بیٹھ دبا جاتے کے بھاگ جاتے، اور ایک تھا وہ باہر نکل دوسرا آتے. تھے کہ ان کو غصہ آتا ہے، رنجیدہ ہوتے اور غصے میں پھر وہ ریئیکٹ کرتے. اور وہ کیا انہوں نے. اب نہیں جی، اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اور اب وہ ریئیکٹ کرنا ہے انہوں نے. اور یہ بھی صاف ظاہر ہے، یہ جو جنوری میں کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آلریڈی اعلان ہو چکا ہے کہ وہ جنوری میں آ رہے ہیں پھر سے. اب جب وہ جنوری میں آئیں گے، نہ تو وہ پہلے کی طرح پرامن رہیں گے، ان میں جوش زیادہ ہوگا، جذبہ زیادہ ہوگا، اور نہ ہی یہ اس طرح ریئیکٹ کر سکیں گے جس طرح پہلے ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ اگلے اس سے نیکسٹ سیگمنٹ میں میں اس کی بات کروں گا، کیونکہ یہ کافی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ذرا دوبارہ جی. میں پروفیسر صاحب، یہ آپ نے چوائس صاحب کی بھی بات سن لی کہ وہ بھی بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی تجزیہ یہ بتا رہا ہے. اچھا، اب ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا ہمیں اس پہ گائیڈ کریں ستاروں کی زبان میں. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی زندگی کو بڑے خطرات ہیں، یہ ان کی فیملی بھی کہہ رہی ہے، یہ سب لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو بڑے خطرات ہیں، جیل کے اندر خطرات ہیں. کبھی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کو 20 دن بتی بند کر دی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. آپ بتائیے پلینٹس کیا بتا رہے ہیں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے، اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میں پہلے جو کچھ عرض کر چکا ہوں، ایک بات میں کہنی ضروری سمجھتا تھا، تو وہ چوہدری صاحب نے اپنی رائے دینی شروع کی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 31 مارچ کے بعد ہمارا کوئی بہت ہی قریبی ملک ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا سبب بنے گا. 31 مارچ جو آنے والا ہے تو قریبی ملک سے بھی ہمارا ایک مسئلہ بننے والا ہے. اب اس کے بعد آئیے عمران صاحب کے حوالے سے. عمران صاحب کے حوالے سے بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ان کے 8ویں خانے میں ایک پلانٹ بیٹھا ہوا ہے، یورینس اس کا نام ہے. یورینس جب جس گھر میں پلانٹ آتا ہے تو وہ اچانک حیران کن غیر متوقع قسم کے واقعات لاتا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا، اچانک حیران کن غیر متوقع واقعات جن کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا، بیٹھے بیٹھے وہ واقعات رہنما ہو جاتے ہیں. تو مئی تک عمران صاحب جو ہیں ان کو مئی تک زیادہ خطرہ ہے ان کی لائف کو. اچانک کوئی نہ کوئی واقعات ایسے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ہم لوگ یہ ہوتے رہیں گے. لیکن جب مئی کے بعد کا وقت آئے گا پھر عمران صاحب کی پالیسی بدلے گی. پھر یا پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے بعد پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب اس ملک میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن جولائی کے بعد، ابھی جولائی تک تو مقابلہ وہ چل رہا ہے. جولائی میں جو کچھ اچھا، چل رہا ہے، ایک دن ایسے لگتا ہے جیسے جا رہے ہیں، ایک دن ایسے لگتا ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ جیسے چلا ہوا یہ چلتا رہے گا اور اس قسم کی خبریں آتے رہیں گی اور ہر وقت حالات ایسے بنیں گے کہ لوگ سوچیں گے یہ تو واقعی عمران صاحب جا رہے ہیں، حالات ہی ایسے بن جائیں گے. اچھا، اب ایک اور سوال اٹھتا ہے. عمران خان صاحب کا تو آپ نے بتا دیا، ٹربل ہے، زندگی پر خطرات ہیں اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. جو اس وقت حکمران ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں، ان کے پلانٹس آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے ان 3-4 مہینوں میں؟ سر ان کے پلانٹ بھی ایسے ہیں کہ وہ ایسے پلانٹ نہیں ہیں جو کہ ایک جگہ مقررہ وقت کے لیے بیٹھ جائیں. یہ جو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، آ سکتی ہیں اچانک، اسی طرح ان لوگوں کو بھی حیران کن واقعات آئیں گے. اچھا، اسی طرح اچانک تبدیلیاں آتی رہیں گی. اور خاص طور پر 31 مارچ کے بعد
اب ہمارا کوئی بہت ہی قریبی ملک ہمیں بہت ہی بڑا دھوکہ دے گا. یعنی قریبی سے مراد نزدیک یا جس کے ساتھ تعلقات زیادہ ہیں؟ ہاں جی، میں ایک دفعہ چاہوں گا، قریبی سے مراد تو یہ ہے نا کہ افغانستان بھی قریب ہے، ایران بھی قریب ہے، انڈیا بھی یہ قریب میں ہے. آپ صحافی ہیں، جی وہ بھی ایکسپرٹ صحافی ہیں، آپ چھوڑتا ہوں کہ آپ جائزہ لیجئے کہ وہ کون سا ملک ہو سکتا ہے. لیکن یہ واضح موجود ہے پلانٹ کہ 2.5 سال کے لیے ایک نہایت ہی قریبی ملک ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے گا.